ویلکم بیک ناظرین. احمد بنال صوفی صاحب، یہ فرمائیے گا، آپ یونائٹڈ نیشنز کنونشن اگینسٹ کرپشن جس وقت پاکستان نے سائن کیا، آپ اس ایکسپرٹ گروپ کے ساتھ بھی آپ تھے جب آپ نے نیگوشیٹ بھی کیا، پھر وہ کس طریقے سے ملک اس کو استعمال کر سکتے ہیں انٹرنیشنلی، اس پہ بھی آپ نے بات کی. تو ہمارے ناظرین کے لیے ذرا اگر آپ موٹا موٹا بتا دیں کہ کیا اس کی شقیں ہیں اور پاکستان کیسے اس کو استعمال کر سکتا ہے. دیکھیے، یو این کنونشن آن کرپشن جو ہے وہ بنا بطور ایک انٹرنیشنل گلوبل انسٹرومنٹ. پہلے یہ تھا کہ ہر ملک کے اپنے قوانین تھے، تو اگر آپ نے کسی ملک سے کوئی پیسہ ریکور کرنا ہے تو آپ اس ملک کے قانون کا دروازہ کھٹکھٹاتے تھے اور وہاں کے حکام سے بات کرتے تھے. لیکن کوئی گلوبل فریم ورک نہیں تھا کہ جس میں آپ انٹر ہوں اور اس گلوبل فریم ورک کی پریشر کی وجہ سے ڈومیسٹک لا کا راستہ بھی کھل جائے. یونائٹڈ نیشنز نے جو کنونشن لایا آن کرپشن، اس نے یہ گلوبل فریم ورک ڈیولپ کر دیا. اس نے کرپشن کو ڈیفائن کیا اور کرپشن کے جو مختلف اوفینسز ہیں جو گلوبلی ایکسیپٹڈ ہیں ان کو بھی آئیڈینٹیفائی کیا. اس کے بعد اس نے ایک بڑا ڈیٹیل میکنزم پروڈیوس کیا. وہ میکنزم یہ تھا کہ جب آپ نے ایسٹس کو ریکور کرنا ہے تو آپ نے کیسے کیا کیا لیگل سٹیپس لینے ہیں، جو بڑے تفصیلی سٹیپس ہیں. کیسے ایک سٹیٹ دوسری سٹیٹ میں مدعی بن سکتی ہے، کیسے ایک سٹیٹ کے فیصلے دوسری سٹیٹ میں امپلیمنٹ ہو سکتے ہیں، کیسے ایک سٹیٹ کے جوڈیشل آرڈرز دوسرے سٹیٹ کے میں ان کو عمل درآمد کیا جا سکتا ہے پیسے کو لانے کے لیے، اور کیا نیچر آف پروف آپ کو چاہیے. بیکاز اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں یہ اسٹولن منی ہے تو آپ بیسیکلی کہہ رہے ہیں اس کا تعلق کرائم سے ہے، تو آپ کو کس نوعیت کا پروف چاہیے اس پیسے کو ہولڈ کرنے کے لیے، بلاک کرنے کے لیے، ریٹریو کرنے کے لیے اور ریپیٹریٹ کرنے کے لیے. تو مختلف لیولز تھے. اور ساتھ ساتھ اس میں ملکوں کو یہ بھی پروویژنز دیا گیا کہ اگر کرپشن کی بنیاد پر کوئی کنسیشنز اگریمنٹس وغیرہ دیے گئے ان کو بھی کینسل کیا جا سکتا ہے جو غیر معمولی پیش رفتی، اور ساتھ ساتھ کمپنسیشن کا فریم ورک بھی پرووائڈ کیا گیا. تو یہ جب کنونشن نیگوشیٹ ہوا، یہ بیسیکلی ڈیولپنگ کنٹریز کے حق میں نیگوشیٹ ہوا، اور ڈیولپڈ کنٹریز اس کے بہت خلاف تھی، لیکن ان خلاف ہونے کے باوجود بھی اس کو نیگوشیٹ کیا گیا. لیکن اس نے ایک پریشر جنریٹ کر دیا کہ ڈیولپ کنٹریز کے بارے میں یہ الزام لگتا تھا کہ انہوں نے اپنے پاس ڈپازٹس رکھے ہوئے ہیں اور وہ ڈیولپنگ کنٹریز کے جو نیڈز ہیں اس کو فلفل نہیں کرتے. اس پریشر میں انہوں نے پھر قانون سازی شروع کی، اپنے آپ کو اوپن کرنا شروع کیا، اور پھر 2010 میں سوئٹزرلینڈ میں خاص طور پر آیا. سوئٹزرلینڈ کی جورسڈکشن میں ہر سال تقریباً 3000 ریکویسٹ جاتی ہیں مختلف ملکوں سے. ان کے پاس ایک بھرپور نظام انفارمیشن وغیرہ، انفارمیشن کے لیے، ریٹریول کے لیے بھی. سو ان کا سسٹم ویل گیئرڈ اپ ہے، لیکن وہ کچھ چیزیں ریکوائر کرتے ہیں. تو یو این کنونشن نے اس تمام جو خلا اویلیبل تھا، جو ایک گیپ اویلیبل تھا گلوبل فریم ورک میں، اس کو اس نے فلفل کیا. حالانکہ اس سے پہلے یو این کنونشن اور ٹرانس آرگنائز کرائم میں بھی کرپشن کا آفینس موجود تھا along with ہیومن ٹریفکنگ، لیکن یہ کنونشن اس سے نٹس اینڈ بولٹس اور تفصیلات اور تمام. آپ بتائیے پاکستان اس کو کیسے استعمال کر سکتا ہے اگر پاکستان نے سوئس بینک سے انفارمیشن لینی ہو کہ ہمارے کن سٹیزنز کے آف شور اکاؤنٹس ہیں وہاں. اچھا، اب اس میں تین چیزیں ہیں، بلکہ دو بھی نہیں، تین چیزیں ہیں. پہلی چیز یہ ہے کہ کیا پاکستان کے سیاستدانوں کو اپنا پیسا دوسرے ملک میں رکھنا چاہیے یا نہیں؟ یہ ایک پہلا بنیادی سیاسی سوال ہے. آئی تھنک سیاستدان صرف ایسے نہیں ہیں، سیاستدان یا کوئی بھی بیوروکریٹ، فوجی، کوئی بھی لوگ ہوں جن کا تعلق ہے کیا پاکستانیوں کا پیسہ پاکستان سے باہر ہونا چاہیے یا نہیں. اس میں جینون پیسہ بھی ہو سکتا ہے، اس میں سٹولن پراپرٹی. یہ ایک بنیادی سوال ہے. پہلے اس سوال پر ایک ہراج صاحب کا پرائیویٹ ممبر بل آیا تھا کہ باہر اکاؤنٹ کھولنے کی اجازت بھی نہیں ہونی چاہیے، جس پہ کافی ڈیبیٹ ہوئی. لیکن مطلب ایک تو اس پہ پولیٹیکل کنسنسس چاہیے کہ کیا ان حالات میں جس میں پاکستان ہے، پاکستان کے لوگ جو پاکستان سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، پاکستان کے لوگوں کے اپنے انٹرسٹ، پیسہ باہر جانا بھی چاہیے یا نہیں؟ باہر ان کو پیسہ رکھنا بھی چاہیے، جائز یا ناجائز. جو اس وقت ہیں اکاؤنٹس، ہاؤ ڈز دا اسٹیٹ آف پاکستان. دوسرا ایشو یہ ہے کہ وہ جو اکاؤنٹس ہیں جس میں السٹ پیسہ ہے، جس کا تعلق کسی کرائم سے، برائبری، کرپشن، کک بیک سے، وہ ایک سیپریٹ کیٹیگری میں آ جاتا ہے، اس کی ریکوری اور طرح سے. تیسری چیز وہ ہے جو آپ بات کری، انفارمیشن اباؤٹ آل ایلتھ، اور اس کے بارے میں ٹیکسیشن ریلیٹڈ میٹر کوئی کہ آپ اس کو ٹیکس ریٹریو کر سکیں، اس کی انفارمیشن کے لیے دیکھیں گلوبلی کچھ ایسٹ ٹریسنگ کمپنیز بھی ہیں جو آپ کو سروس پرووائڈ کرتی ہیں، اور ممالک میں بھی اب بینک سیکریسی کی ٹریڈیشنل لاز کو ڈیمالش کر دیا ہے. اب آپ براہ راست اس ملک سے اپروچ کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو بطور گورنمنٹ اپروچ کرنا پڑے گا، یا گورنمنٹ کے کسی ادارے کے طور پہ آپ کا کورٹ اپروچ کر سکتا ہے، آپ کی فیڈرل گورنمنٹ کر سکتی ہے، آپ کی منسٹری کر سکتی ہے. انڈیویجول کو تمام ڈسکلوجر شاید مشکل سے ملے، انڈیویجول کو کسی اسپیسیفک ڈسکلوجر کی حد تک بات ہو سکتی ہے، لیکن اسٹیٹ کا کوئی ادارہ یا اسٹیٹ جب خود ریکویسٹ کرتی ہے ٹو اے ساورن اسٹیٹ انڈر دی ڈومیسٹک لا، پھر آپ کے پاس چانسز امپروو ہو جاتے ہیں فار کمپلیٹ ڈسکلوجر کہ کتنے پیسے ہیں، کہاں پڑے ہوئے ہیں، کس کس کے نام پر ہیں. اچھا یہ بتائیے، آپ نے ذکر کیا تھا کہ یونائٹڈ نیشنز کنونشن جو ہے وہ ڈیفائن کرتا ہے کہ کرپشن اصل میں ہے کیا.
اور ہمارا جو لا اس وقت نیشنل اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی کے اوپر پڑا ہے، ہولڈرز آف پبلک آفیسز اکاؤنٹیبلٹی، جو ایک اس کا ورژن پبلک ہوا، وہ اس کو فالو نہیں کر رہا تھا، اس کی جو کرپشن کی ڈیفینیشن تھی اس تک کو. آپ ذرا بتائیے گا کہ اس کے اندر یو این کنونشن کے اندر کرپشن کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ میں ایک تھوڑا سا ایسے یہ بتاؤں کہ جب بھی آپ کوئی انٹرنیشنل کنونشن ریٹیفائی کرتے ہیں تو آپ پر ایک پابندی عائد ہو جاتی ہے کہ آپ نے اس کے مطابقت سے قانون سازی کرنی ہے. جی. آپ آئی ایل او کنونشن ریٹیفائی کرتے ہیں تو پھر آپ کو یہ ہے کہ آپ نے انڈسٹریل ریلیشن آرڈیننس میں اسی طرح کی قانون سازی کرنی ہے تاکہ وہ فائدہ جو اس کنونشن میں آپ نے ریٹیفائی کیا ہے وہ لوگوں تک پہنچ جائے. یو این کنونشن آن کرپشن جو ہے وہ آپ نے ریٹیفائی کر لیا پاکستان نے. جی. لیکن جو قانون سازی اس کی مطابقت سے ہونی چاہیے اس کے خد و خال نظر نہیں آتے. جو اس وقت بل اسمبلی میں غالباً پینڈنگ ہے جس نے نیب آرڈیننس کو ریپلیس کرنا ہے، جو مجھے اس کے تفاصیل یاد ہیں وہ بہت ڈیفیشنٹ ہے. اور ہوگا یہ اگر آپ اس طرح کا قانون بنائیں گے جو انٹرنیشنل کنونشن یا آپ کی انٹرنیشنل اوبلیگیشنز سے شارٹ اس کے ان ایڈیکویٹ ہے تو آپ اپنی نان کمپلائنس کو ڈاکیومنٹ کرنے جا رہے ہیں. آپ بیسیکلی یو آر ڈاکیومنٹنگ یور نان کمپلائنس بائی میکنگ اے لیجسلیشن وچ از ویل شارٹ آف دا اسٹینڈرڈز دیٹ یو ہیو کمیٹڈ ٹو گلوبل کمیونٹی. سو اس لیے جو آپ قانون بنانے جائیں اس کو ذہن میں رکھیے کہ اس کے تمام انگریڈینٹ لیٹس سے اس میں اگر 11 آفینسز ہیں تو آپ کو بھی 11 آفینسز میرر امیج کرنے ہیں اپنے قانون اپنی ڈومیسٹک لا میں. اگر اس میں کوئی فریم ورک ہے کہ آپ کا ملک تو آپ نے کوئی آفیشل ڈیزگنیٹ کرنا ہے کہ یہ ہمارا آفیشل ہوگا جو سوئٹزرلینڈ میں، امریکہ میں، انگلینڈ میں، اسپین میں جا کر اپروچ کیا کرے گا. اسی طرح جو اور تفاصیل ہیں بیکاز اس میں مانیٹرنگ بھی آ گئی ہے. کانفرنس آف اسٹیٹ پارٹیز نے ایک مانیٹرنگ فریم ورک ڈیولپ کر لیا ہے جو مختلف ممالک سے پوچھے گا کہ بھائی آپ نے کنونشن ریٹیفائی کر لیا، قانون جو آپ نے ابھی تک یا بنایا نہیں، اگر بنایا ہے تو وہ عجیب و غریب قانون بنایا ہے. سو یہ چیزیں وہ ہیں جو پارلیمنٹ کو جن کا ادراک ہونا چاہیے اور یہ سب چیزیں بین الاقوامی پس منظر میں دیکھنی چاہیے بیکاز پاکستان کی اسیسمنٹ، پاکستان کے بارے میں جو ساری کی ساری رائے کا اظہار ہے وہ ان تمام اسیسمنٹس کے بعد ہوتا ہے. بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ایک نیب کے فارمر چیئرمین سے بات کریں گے یہ جاننے کے لیے کہ کیا نیب نے یا حکومت پاکستان نے اس کو انووک کر کے سوئس گورنمنٹ کو اپروچ کیا ہے یا نہیں.